چاہتیں بنتی ہی تب ہیں جب ناکامی کا منہ دیکھیں، وگرنہ ہاتھ آئی کو کوئی چاہت نہیں کہتا۔ چند اوقات کے بعد اور خود کی اوقات میں آ کے نشہ اترتا ہے تو معلوم پڑتا ہے دنیا وہی ہے جو حصول سے پہلے تھی۔ محبت کا نشہ شادی کے بعد اتر جاتا ہے، نوکری کا نوکری ملتے ہی، دولت کا شہرت اور دولت ملنے کے بعد۔ مگر سب کی بھگتنی الگ ہے اور نتیجہ بھی الگ ہے۔ پہلے محبت کو ہی لے لیں، فون پہ باتیں، چپکے سے ملنے کی پلاننگ، تحائف کا تبادلہ، خرچے اور تعریفیں، بس اور کچھ نہیں۔ ماں باپ، بڑے بہن بھائی، دوست رشتہ دار، سب کی زندگی سامنے ہوتی ہے۔ لگتا ہے نہیں، میری گزران ان سب سے الگ ہوگی، جذبات ایسے ہی رہیں گے۔ مجھے بہتر طریقہ آتا ہے ہینڈل کرنے کا، کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آئے گا، میں وقت پہ گھر آؤں گا، خرچے کا کبھی نہیں پوچھوں گا کہ کیا کیا، وقت کیسے بتایا، اعتماد اور اعتبار کروں گا۔ کوئی پرانا اس کا دوست اگر اس کو مل گیا تو کوئی بات نہیں، اب بھی تو یہ مل کے بیٹھتے ہیں، ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، بعد میں بھی آئے جائیں گے تو کوئی بات نہیں۔ کبھی کوئی کام وقت پر نہیں بھی ہوا تو کیا ہوا، میں ہمیشہ اس کا ہاتھ بانٹوں گا اس کے کاموں میں۔ اس کے والدین کا اس پر حق ہے، ان کا بھی اس کو خیال رکھنا چاہیے، ان کے لیے وقت نکالنا چاہیے، مل کے زندگی گزارنی ہے نا۔ لڑکی کہتی ہے خیر ہے، اس کی سہیلیاں ہیں تو ہیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھو اب بھی کہتا ہے نا ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو، پیار سے سمجھاتا ہے نا، بعد میں بھی کہہ لے گا تو کوئی بات نہیں۔ کبھی اگر ملتے ہیں تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے، ایسا ہوتا ہے نا کبھی، بعد میں بھی نہیں ہوں گے تو سب برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے ماں باپ ہیں گھر پر، ان کو بھی دیکھنا ہے، اس کا فرض ہے نا، ان کی بدولت ہی یہ یہاں پر کھڑا ہے جہاں پہ ہے، مل کے گھر بنانا ہے۔ گھر پر باقی لوگ بھی ہیں اور مجھ سے پہلے کے اس گھر کے مکین ہیں، ان کا زیادہ حق ہے گھر پر اور میرے جیون ساتھی پر۔ جب مسائل میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ بھی نہیں دیتے تو پریشانیاں بنتی ہیں، اور قصور ہوتا ہے گھر والوں کا بھی اور کبھی خود کا بھی، ہوتا ہی ہے، کبھی کسی کا کبھی کسی کا۔ یہاں چاہتے بھی ہیں نا، چاہتے ہی نہیں ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے ان چاہتوں کے ساتھ۔ ان سب کو ناکامیوں میں تبدیل کرنے میں سب سے زیادہ ہمارا ہی ہاتھ ہوتا ہے، اور نصیب کا بھی۔ جہاں ہم چاہتے ہیں نصیب سے لڑتے ہیں، اور کہیں ہتھیار ڈالنے سے یا ہتھیار اٹھانے سے پہلے ہی ہتھیار پھینکنے کا پلان بنا لیتے ہیں۔ اب نوکری کو ہی لے لیں، دل کرتا ہے پڑھائی کب مکمل ہو اور کام پہ جائیں، اور کب پڑھائی سے جان چھوٹے۔ خود کی مرضی، خود کے پیسے، کسی کو دیں نہ دیں، کیسے خرچ کریں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا، بہت کچھ کی اجازت ہی نہیں لینی پڑے گی، یعنی خود مختاری کے خواب۔ نوکری ملتے ہی ورک پلیس کے جھگڑے، ترقی نہ ملنے کے شکوے، اوور ٹائم کے مسئلے اور بہت کچھ۔ کیسے سمجھا جاتا ہے کہ جو آپ کو کھلا رہے ہیں آپ پر ان کا کوئی حق نہیں، آپ ان کا کھائیں بھی اور خود کا ان کو کھلائیں بھی نہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو صحیح سے برتن الگ کریں یا پھر حوصلہ کریں، کم از کم اتنا تو جتنا آپ پر کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اب جو دولت اور شہرت کو لے لیں، پہلے تو دل کرتا ہے آسانی ہو جائے، اور کیا چاہیے۔ آسانی کے بعد محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا، ذرا سی بہتری کیا کہتی ہے، اور پھر بس پھر کیا، پھر 99 کا پھیر۔ صحیح کہا نا کسی نے، یہ پھیر چین سے سونے نہیں دیتا، یہ بڑی بے چینی کا سودا ہے۔ پھر چل سو چل، اور سے اور کی طلب کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ خود کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ جو میں تھا، میں وہ کدھر گیا؟ میرا بھول پن، میری نہ کھلنے والی نیند، میرے بات بات پہ کہہ کے چٹکلے کہاں ہوئے؟ میرے بچوں سے میری قربت، ان کا میرے پاس آنا کیا ہوا؟ مجھ سے ضد کرنا کہ کہیں لے جائیں، کچھ لے دیں، اب سب آٹومیٹک ہو گیا، سب کچھ مل گیا اور اصل کھو گیا۔ وجود کا احساس محسوس ہونے سے ہی رہ گیا۔ میری ہم سفر ساتھی سے اپنائیت کا کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ کی چائے تک نصیب نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں گھر میں کیا پکا ہے، اور پکا بھی ہے کہ نہیں، کوئی ملازم چھٹی پہ چلا گیا ہے کہ نہیں، کوئی کسی کے پاس بیٹھتا ہی نہیں، کوئی کسی کا کھانے پہ انتظار ہی نہیں کرتا، کیونکہ آپ وقت کے پھیر سے نکل گئے اور آپ کو معلوم ہی نہیں پڑا۔ آزادی ہو گئی نا ہم سب کو ایک دوسرے سے، اور خود سے بھی اور خود کی خودی سے بھی۔ افسوس، کامیابیوں کی اونچی عمارتیں چاہتوں کی قبروں پہ پکی ہو گئی۔